أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہفتہ واری درس جو ہمارا جاری ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب الادب المفرد کا یہ درس ہے۔ موضوع چونکہ آداب سے متعلق تھا تو پچھلے دو درس میں ہم لوگوں نے آداب اسلامی کیا ہیں اور اس سلسلے میں متقدم اہل علم میں سے خاص طور پہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تحریروں کی روشنی میں ہم نے آداب اسلامیہ یا ادب اسلامی کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہم کتاب کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور کتاب کے سلسلے میں جو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے آنی ضروری ہے وہ ہے کتاب کے مؤلف کا تعارف۔ اس کتاب کے لکھنے والے جو عالم تھے، جو شخصیت تھی، ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کروایا جائے، یہ ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے مؤلف ہیں، اور میرے خیال میں اگر بخاری کہا جائے تو وہ لوگ بھی آج امام بخاری کو جانتے ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پڑھنے لکھنے سے ان کی عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ بھی امام بخاری کو جانتے ہیں، نام جانتے ہیں، امام بخاری کے نام سے نسبت بخاری جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، اور چاہنے والے چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اگر کسی وجہ سے منفی انداز میں ان کے سامنے تعارف امام بخاری کا اگر گیا ہو تو ناپسند کرنے والے بھی بعض ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہم نے خود پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی اور سنا بھی ہے، لیکن اب جب آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں چاہ رہا تھا کہ مختصراً تعارف کرواؤں، اور میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو بہت سے ایسے پہلو امام بخاری کی شخصیت اور سیرت میں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ لوگ امام بخاری کو صرف اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، اور یقین مانیے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو ان کی عزت احترام کرنے کے لیے کچھ اور جاننا ضروری بھی نہیں ہے، وہ ایک کافی ہے، ایک ایسا کام، ایک ایسا کارنامہ کہ اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے امام بخاری کا تعارف کروایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ امام بخاری جیسی شخصیت کیسے ابھر کر سامنے آتی ہے، یہ اسی وقت ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہم ان کی زندگی کو پوری باریکی کے ساتھ دیکھیں، سمجھیں، اور پوری گہرائی کے ساتھ ان کی زندگی کا جائزہ لیں۔ اور یقین مانیں ابھی بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کی زندگی کا مختصر خاکہ پیش کرنے کے لیے میں مختلف معلومات منتخب کر رہا تھا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ پا رہا تھا کہ میں کس پہلو کو لوں اور کس پہلو کو چھوڑ دوں۔ میں نے یہ بھی بتا دوں آپ کے سامنے، ساری کتابوں کو میں نے نظر انداز کر کے کہ جتنا زیادہ مصادر اکٹھا کریں گے معلومات زیادہ ہوتی جائیں گی، اور زیادہ معلومات میں سے کام کی باتیں منتخب کرنا اور مشکل ہوتا جائے گا، تو میں نے یہ طے کیا کہ بنیادی طور پہ دو بڑی کتابیں، بنیادی کتابوں پہ اعتماد کریں گے۔ ایک علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑا نام ہے، آپ جانتے ہیں، اور دوسری امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء۔
صرف ان 2 کتابوں کو سامنے رکھ کر بھی میں معلومات کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا تھا، تب بھی میرے سامنے بڑی مشکل تھی۔ اور اس وقت یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے اس لیے ضروری سمجھی یہ ساری بات رکھنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ امام بخاری کا جو تعارف ہم کروا رہے ہیں یہ حقیقت میں امام بخاری کی شخصیت کا کما حقہ تعارف نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ کتاب کے دراسہ یا کتاب کے پڑھنے سے پہلے کتاب کے مؤلف کی پہچان لوگوں کو ہو، یہ ضروری ہے۔ اسی جذبے یا اسی پہلو کو سامنے رکھ کے میں مختصر سے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ بخاری کیوں ہیں یا بخاری کی شخصیت میں وہ کیا باتیں ہیں یہ اگر دیکھنی ہو تو میں تو اسی کی دعوت دوں گا کہ ایک مرتبہ مستقل اسی پر جو ہے کوئی ایک درس ہو یا مستقل ان کی زندگی کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے کہ کس عالم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کیا خصوصیات لکھی۔ پڑھنے کی چیز ہے، آپ کس حیثیت سے دیکھنا چاہیں گے، ایک متبحر عالم، گہرے علم والے عالم کی حیثیت سے، فن کے متخصص علم حدیث کے ماہر عالم کی حیثیت سے بات کریں، آپ ایک ایسے سخی آدمی کی کہ جس کا مال جو ہے اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے اس حیثیت سے بات کریں گے، آپ ایک زاہد انسان کی حیثیت سے دیکھیں جس آدمی نے جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی زاہدانہ طرز سے گزاری ہے، دنیا سے کم تعلق رکھا ہے، آپ ایک ایسے انسان کی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں جس انسان نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس کی زبان، اس کے قلم اور اس کی اپنی زندگی کی کسی حرکت سے کسی انسان کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو۔ آپ امام بخاری کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہیں گے؟ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کریں، آپ کسی بھی حیثیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اگر پڑھنا چاہیں گے اور اخلاق کی اگر بات کریں، سبحان اللہ اتنی مثالیں، اتنے واقعات اور ایسی عجیب و غریب شخصیت ہے کہ واقعی نمونہ ہے۔ اہل علم ایک بات نقل کیا کرتے ہیں کہ علم صرف معلومات کے اکٹھا کر لینے سے نہیں آ جاتا آدمی کے پاس، اور عالم جو ہے صرف معلومات کے جمع کر لینے والے کو نہیں کہتے، علم حقیقت میں وہی ہے کہ جس علم پر آدمی عمل کرے۔ اور میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میرا اپنا ایک تاثر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امام بخاری کا نام جتنا اونچا ہے ان کا کردار بھی اتنا مثالی ہے۔ آپ بخاری کا نام جتنا اونچا سنتے ہیں ان کی اپنی شخصیت کے مختلف پہلو بھی اتنے ہی زیادہ اونچے ہیں۔ عالم باعمل کی اگر مثال آپ کہنا چاہیں تو امام بخاری کا تذکرہ آپ کریں، اور اللہ نے چاہا تو شاید کبھی پھر جو ایک میں نے کہا کہ ایک تاثر ہے، شاید کبھی پھر جو ہے اس پہلو پر بھی بات ہوگی، دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کیا تھے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع امام بخاری کی شخصیت نہیں ہے، صرف ہم لوگ مؤلف کتاب کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، اس لیے مختصر سی کچھ باتیں ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے حالات سے متعلق، کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کی زندگی کے حالات تھے، مختصر سا خاکہ شخصیت کا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور علماء کے کچھ اقوال وغیرہ نقل کر دیتا ہوں، جس سے ان کی شخصیت کا مختصر سا ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا، کم از کم پتہ تو چلے گا کہ جس کو ہم نے آج تک صرف نام سے جانا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ اور آج جان رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا جاننا آئندہ مزید جاننے کی طرف ہمارا قدم بڑھانا ہوگا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں امام بخاری کے نام اور نسب سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، آپ کے والد اسماعیل، دادا ابراہیم ہیں، ان کے والد مغیرہ ہیں، اور ان کے والد یعنی آپ کے آبا و اجداد میں سے بردزبہ، یہ ان کے پردادا کا نام ہے، کہیے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ خراسان اسلامی حکومت جب قائم ہوئی تو علاقے مشہور ہوئے، جیسے حجاز کا علاقہ جس میں مکہ اور مدینہ آتا ہے، عراق کا علاقہ جس میں کوفہ اور بصرہ آتے ہیں، مصر مستقل مصر، شام کا علاقہ جس میں دمشق، حمص وغیرہ یہ شہر آتے ہیں، ایسے ہی ایک علاقہ ہے خراسان کا علاقہ۔ خراسان کا علاقہ کون سا ہے، میں مختصر آپ کو اس کا تعارف کروا دوں کہ اس کا احاطہ دائرہ جو ہے، بعض متخصصین نے اس پہ کام کیا ہے تو بتایا ہے، موجودہ افغانستان کا شمال مشرق یعنی شمالی حصہ اور مشرقی حصہ، اس کے ساتھ تاجکستان کا جنوبی حصہ، ازبکستان کا جنوبی حصہ، ترکمانستان کا مشرقی حصہ اور ایران کا کچھ مشرقی حصہ، ان سب کو ملا کر خراسان کا علاقہ ترتیب پاتا ہے، خراسان جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے مشہور شہر جو خراسان کے علاقے میں شمار ہوتے تھے وہ ہیں مرو ایک شہر کا نام ہے،
اور اس شہر کی طرف منسوب کر کے مروزی کہا جاتا ہے، بعض اہل علم مروزی کی نسبت سے مشہور بھی ہیں۔ ایسے ایک اور شہر ہے ہرات، اس کی طرف منسوب کر کے ہروی کہا جاتا ہے، اس کی طرف بھی ایک مشہور لغوی عالم گزرے ہیں، حدیث کے ماہر بھی تھے۔ اور ایک علاقہ ہے بلخ، بہت بڑے ایک صوفی شقیق بلخی کے نام سے آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، بلخ ایک علاقہ ہے۔ اور ایک علاقہ ہے طوس، اس کی طرف منسوب کر کے طوسی کہا جاتا ہے۔ ایک اور علاقہ ہے نیشاپور، نیشاپوری، امام مسلم جہاں سے تعلق رکھتے تھے، نیشاپور۔ ایک اور علاقہ ہے سمرقند، سمرقند یہ بھی بڑا مشہور علاقہ ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور شہر ہے جس کو ہم بخارا کہتے ہیں، بخارا۔ بخارا جو خاص طور پہ شہر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہیں پیدا ہوئے تھے، اور خراسان کے علاقوں میں سے یہ جو بخارا شہر ہے موجودہ ازبکستان کے حدود میں واقع ہے۔ ازبکستان جو حالی موجود جو ازبکستان ہے اس کا یہ شہر ہے بخارا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے، بخارا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے پردادا یعنی اسماعیل والد ہیں، ابراہیم دادا ہیں، اور پردادا مغیرہ ہیں، یہ مجوسی تھے، مجوسی یعنی آگ کے پجاری۔ تو وہاں کے بخارا کے جو گورنر تھے یمان جعفی، یمان جعفی بخارا کے گورنر تھے۔ جعفی جو ہے عرب قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ تو یمان جعفی جو وہاں کے والی بخارا تھے، بخارا کے گورنر تھے، ان کے دادا مغیرہ نے یمان جعفی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے جس کو ولا کہتے ہیں، ولا، تو اس کی وجہ سے نسبت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جعفی کی ملی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے تو عجم سے، غیر عرب قبائل سے آپ کا تعلق نہیں تھا، ازبکستان کے علاقے سے آپ ہیں، بخارا کے رہنے والے تھے، لیکن آپ کے پردادا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ایک عرب کے ہاتھوں، یمان جعفی جو والی بخارا تھے ان کے ہاتھوں، تو انہی کی طرف ان کی نسبت ہو گئی ولاءً۔ اور ایک مستقل موضوع ہے کہ یہ ولا کی نسبت کیا ہوتی ہے۔ یہ تعلقات، یہ جو ہے مختلف نسبتیں ہیں، جن میں سے ایک جو ہے ولاء العتق ہوتا ہے، اور ایک جو ہے ولاء الاسلام ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی بات آئے گی تو آپ لوگ سنیں گے۔ تو یمان جعفی کی طرف منسوب کر کے ان کے خاندان کو بھی جعفی کہا جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے امام بخاری کا جب بھی آپ نسب پڑھیں گے تو آتا ہے الجعفی مولاہم، الجعفی مولاہم، یعنی قبیل یمان جعفی سے ان کا تعلق، ولا کا تعلق تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے۔ بات یہاں تک پہنچی، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے علاقے کا مختصر سا تعارف کہ کس علاقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلق رکھتے تھے، اور کب کہ کون سی نسل حضرت امام بخاری کی کون سی نسل اسلام میں داخل ہوئی تھی، یہ ہم نے جان لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مغیرہ اور ان کے فرزند ابراہیم، ان کا کچھ زیادہ تذکرہ ہم کو نہیں ملتا کہ بہت زیادہ اہل علم میں سے، بڑے علماء میں سے ہوں، اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل، یہ علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے جو ہے علم سے تعلق رکھا، ان لوگوں میں سے تھے۔ نہ صرف یہ کہ علم سے تعلق رکھنے والوں میں سے، بلکہ بہت ہی دیندار قسم کے آدمی تھے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ بات نقل کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے یہ بات کہی، سند کے ساتھ امام ذہبی نے نقل کی ہے کہ میں نے کبھی اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پہ ایک حرام درہم کبھی خرچ نہیں کیا، حرام تو دور کی بات ہے، ایسا ایک درہم بھی میں نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا جس میں کہیں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو سکتا ہو، جس کے حلال ہونے میں کسی قسم کا شبہ یا تردد ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی شخصیت اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و برکت کسی کے اندر پیدا کرتے ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے لقمہ حلال کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو، امام بخاری کو پیدا کرنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے پیدا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باپ کا انتخاب کیا جو علم سے بھی تعلق رکھتا تھا، عمل سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ علم سے تعلق کی بات خود امام بخاری نے نقل کیا، امام بخاری سے نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ میرے والد اسماعیل امام مالک ابن انس، مشہور جو امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے، امام دار الہجرہ، امام مالک کے شاگردوں میں سے، یعنی ان کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ میرے والد نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ہے۔ تو آپ کے والد اسماعیل جو ہیں وہ علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے تھے، اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ باعمل
علماء میں سے، اہل علم میں سے تھے، یا یوں کہیے کہ وہ لوگ جو علم کے ساتھ عمل کو لے کر چلنے کا جذبہ ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، ان میں سے تھے۔ ایسے گھرانے میں اور امام بخاری کی والدہ کا ذکر آئے گا، باپ کی طرح والدہ بھی انتہائی نیک خاتون اور بڑی ہی نیک خاتون، ان کی نیکی کا اندازہ آگے چل کر ہمیں ہوگا جب ایک واقعہ ہم نقل کریں گے۔ ایسے ماں اور باپ اور ایسے جو ہے علمی اور دیندار گھرانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سن 194 ہجری یعنی 194 ہجری شوال کی 13 تاریخ اور لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات تھی، اور جمعہ کی رات کا مطلب ہمارے اعتبار سے ہم کہتے ہیں جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، جمعہ اور جمعرات کے درمیان جو رات آتی ہے، تو لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلے جو رات آتی ہے اس میں امام بخاری پیدا ہوئے۔ تو جمعہ کی رات 13 شوال سن 194 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ گھرانہ علم والا تھا، تربیت اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس گھرانے کی کوشش کا نتیجہ کہ بڑے اچھے ماحول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی۔ ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری ابھی چھوٹے ہی تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال کر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی اور بھرپور طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دور کا جو دستور تھا اس دستور کے مطابق ابتدا میں مکتب جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل مکتب کا رواج ہم جانتے ہیں، صبح ہی مسائی مکتب ہوتا ہے، صبح میں بچے مسجد جاتے ہیں، مکتب میں پڑھ کر آتے ہیں، شام میں پڑھ کر آتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا کوئی دستور نہیں تھا کہ صبح میں شام میں پڑھیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بچوں کی تعلیم کا طریقہ یہی ہوتا کہ ہر شہر میں علماء جو ہوتے ان کی زیر نگرانی مکتب ہوا کرتا تھا، اور مکتب میں طالب علم کی ایک علم کی راہ پہ نکلنے والی کی ابتدا ہوا کرتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مکتب سے ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور بچپن سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے۔ اور اس بات کی گواہی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے ذہین تھے اس بات سے آپ لگائیں، اس کا اندازہ لگائیں یا گواہی ہمیں ملتی ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابھی لڑکپن کی عمر ہی میں تھے، جوان بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی لڑکپن کی عمر، بچپنے سے ابھی نکلے تھے، یوں سمجھیے کہ بچپن اور لڑکپن کے درمیان کی عمر ہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور ابن کثیر کے الفاظ اگر نقل کروں تو کہا کان یحفظ وهو صبی، وہ ان کو حدیثیں یاد تھی، کہا 70,000 حدیث سردا، مسلسل سنا سکتے تھے 70,000 حدیثیں امام بخاری کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں ابھی مکتب ہی میں تھا، مکتب میں پڑھتا ہی تھا کہ الہمت، میرے دل کے اندر یہ خیال ڈال دیا گیا کہ مجھے حدیث یاد کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی فطری طور پر ان کے دل میں یہ خیال آیا، جیسے بچوں کو آپ کہتے ہیں آج بچوں کے جو ہے ہابی تلاش کی جاتی ہے کہ اس بچے کے اندر شوق کس چیز کا ہے، پہچان کر اس کو اس میدان میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ابھی مکتب ہی میں تھا کہ مجھے میرے اندر جو ہے حدیث حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور اسی کا نتیجہ کہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ ابھی وہ بچپن سے نکلے ہی نہیں تھے، لڑکپن کی حدود میں قدم رکھ ہی رہے تھے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ 70,000 حدیثیں جو ہے سردن یعنی مسلسل آپ کو وہ سنا سکتے تھے، اتنا زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ تھا۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ ایسے ہی علمی ماحول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہو رہی تھی کہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے، کم عمری ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ پیدا تو ہوئے تھے اچھے خاصے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے۔ نابینا ہوئے تو ماں جو تربیت کر رہی تھی، پرورش کر رہی تھی، ان کے لیے بہت بڑا دھکا تھا کہ بیٹے کی آنکھ چلی گئی۔ تو بہت زیادہ رو کے وہ دعا کرتی تھیں، بہت زیادہ رو کر دعا کرتی تھیں، اور یہ بات تقریباً امام بخاری کی سوانح جس نے بھی لکھی ہے تقریباً انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کہتے ہیں کہ یا ہذہ، اے خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کی شدت کو دیکھ کر تمہارے بچے کی آنکھیں واپس لوٹا دی۔
یہ واقعہ جو ہے تقریباً امام ذہبی نے نقل کیا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ امام بخاری کی سیرت پر اور مناسبت آئی ہے تو آپ کو اردو میں بتا دوں کہ اردو میں اس پر سب سے اچھی کتاب شیخ محمد عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، مشکات المصابیح کی شرح انہوں نے لکھی ہے مرآۃ المفاتیح، ان کے والد ہیں محمد عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، سیرت البخاری کے نام سے انہوں نے اردو میں لکھی ہے کتاب، وہ کتاب آپ جو ہے ضرور دیکھیں۔ امام بخاری کی سیرت پہ سب سے اچھی کتاب اردو زبان میں جہاں تک میں جانتا ہوں، اور بعد کے زمانے میں اگر قریب میں کسی نے لکھی ہو تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہم جب تک جو ہے دیکھتے رہے اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ امام بخاری کی سیرت پر اردو میں سب سے اچھی کتاب جو ہے اور محققانہ انداز کی کتاب، جس میں صرف معلومات نقل نہیں کی جاتی، معلومات پر جو ہے باقاعدہ تحقیقی نظر رکھ کر اس میں صحیح کیا ہے، جیسے ایک مسئلہ ہے امام بخاری کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس پر ان کی تحریر، ایسے مسائل پر تحقیقی گفتگو کرنے والی کتاب، سب سے اچھی کتاب جو ہے اردو زبان میں یہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو تقریباً سبھی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری کی والدہ نے دعا کی تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام خواب میں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعا کی شدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمہارے بیٹے کی آنکھیں واپس لوٹا دی ہیں۔ کہتی ہیں صبح ہوئی تو دیکھا واقعی معنوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی تھی، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرتے رہے 18 سال کی عمر میں۔ پرانے زمانے میں محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ علم حاصل کرتے حدیث کا علم تو حدیثیں سننا شروع کرتے سب سے پہلے اپنے علاقے کے جو علماء ہوتے، چھوٹے بڑے جیسے بھی ہوتے، اپنے علاقے میں جتنے اہل علم ہوتے ان کے پاس جتنی حدیثیں ہوتی سب سے پہلے محدثین وہ علم لیا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے علاقے سے باہر دوسرے علاقے تک سفر کر کے جا کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اب اس سنت کو زندہ کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے اپنے علاقے کے علماء سے جڑیں اور ساتھ میں وقت کے بڑے علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ یہ جو ایک نئی سوچ لوگوں کے درمیان آتی جا رہی ہے، ایک صحیح سوچ نہیں ہے کہ علاقے سے پوری طرح کٹ جائیں اور بات کریں ہمیشہ جو ہے مطلب بہت اونچی بات کریں۔ غلط نہیں ہے کہ آپ بڑے علماء سے جڑیں، لیکن یہ غلط ہے کہ آپ جو ہے مطلب چھوٹے لوگوں کو نظر انداز کر دیں۔ محدثین کی یہ سنت ہمیشہ رہی ہے کہ اپنے علاقے کے جتنے علماء ہوا کرتے ان علماء سے علم حاصل کیا کرتے، چاہے مشتغلین بالحدیث، علماء سے مراد ضروری نہیں کہ بہت مانے ہوئے علماء ہو، علم روایت جو کرتے ہیں، علم کی روایت کرنے والے جتنے ہوتے ان سے علم لیا کرتے۔ ہاں بدعتی وغیرہ ہوتے تو ان سے اجتناب کرتے، جو بدعتی نہ ہوتے تو مشہور نہ بھی ہوں لیکن اپنے علاقے میں ہیں علم حدیث سے تعلق رکھنے والے تو ان سے علم حاصل کرتے۔ امام بخاری نے اسی سنت پر چلتے ہوئے بخارا کے بعد اپنے اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں، بلخ وغیرہ کے علاقے، بلخ ہیں اور دوسرے جو سمرقند وغیرہ کے علاقے، ان علاقوں میں اپنے شہر کے بعد اطراف و اکناف کے علاقوں سے علم حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے ایک بھائی کے ساتھ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ جانے کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کے بھائی واپس لوٹ آئے، اپنے علاقے اپنے گھر لوٹ آئے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی علم حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکے ہی میں روک لیا انہوں نے، اور علم حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد مختلف جو علاقے ہیں جو اس دور کی سنت تھی کہ حدیث کا علم جہاں بھی تھا، جس شہر میں بھی تھا، مراکز العلم، علم کے جتنے مراکز تھے سب جگہ کا چکر لگایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت پر چل کر تقریباً جتنے بڑے شہر تھے ان تمام بڑے شہروں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ کیا۔ جیسے خراسان کے علاقوں میں خاص طور پہ بخارا اور بلخ کا ذکر آتا ہے کہ خاص طور پہ یہاں 2 جگہ سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد دوسرے جو بڑے بڑے صوبے تھے تو شام ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن علاقوں کا سفر کیا جہاں بخارا ہے، بلخ ہے، نیشاپور ہے، رے، ایک شہر کا نام ہے رے جس کی طرف نسبت ہو تو رازی کہا جاتا ہے، رے ایک شہر ہے، اور اس کے بعد بغداد ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، مصر ہے، شام ہے۔ ان تمام علاقوں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا، اور سفر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے علماء سے علم حاصل کیا۔ کتنا علم حاصل کیا آپ اندازہ لگائیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقل کیا ہے کہ امام بخاری کے ایک وراق تھے، وراق آپ اس کو کہیں چاہے سیکریٹری، وہ سیکریٹری نہیں، وہ جو ان کی جو ہے
حدیثیں نقل کیا کرتے، لکھا کرتے تھے، ایک وراق ان میں سے، ان کا نام ہے محمد بن ابی حاتم. انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بلخ گیا. بلخ امام بخاری کے قریب کا شہر ہے. میں بلخ گیا تو بلخ والوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ہر استاذ سے جس سے میں نے علم لیا ہے ایک ایک استاذ کا نام لیتا جاؤں اور ان سے جو حدیث میں نے سنی ہے، ان کی سند سے جو حدیث سنی ہے، ایک ایک حدیث ان کے نام سے میں سناتا جاؤں. فلاں استاذ ان سے میں نے یہ حدیث سنی، ایک حدیث نقل کریں سند کے ساتھ اللہ کے نبی تک. پھر اس کے بعد دوسرے استاذ ان کی سند سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کروں. تیسرے استاذ ان کی سند سے روایت نقل کروں. کہتے ہیں محمد بن ابی حاتم کہ بخاری نے مجھ سے کہا کہ بلخ والوں نے جب مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا تو میں نے ان کے سامنے 1000 اساتذہ کا نام لیا اور 1000 اساتذہ میں سے ہر ایک استاذ کی سند سے ایک ایک حدیث ان کے سامنے میں نے روایت کر دی. سبحان اللہ. آپ سوچیں اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری نے علم کتنے لوگوں سے حاصل کیا، کتنے لوگوں سے حاصل کیا، اور اس سے بڑی بات یہ کہ جو علم حاصل کیا اسے کتنی جو ہے باریکی کے ساتھ یاد رکھا. سچ کہیں بہت ساری باتیں ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، بسا اوقات ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کس کتاب میں پڑھا ہے یا کس استاد سے ہم نے یہ بات سنی. آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں 3-4 ہی آپ علماء ہوں گے، طلب علم ہوں گے جن کے سامنے آپ بیٹھ کر کچھ باتیں دین کی سنتے ہوں گے. کبھی آپ کو وہ بات سنانی ہوتی ہے تو آپ خود جو کنفیوز رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تھا کہ فلاں سے سنا تھا. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. ہر استاد سے انہوں نے بعض اساتذہ جن سے سینکڑوں حدیثیں سنی ہیں، ہزاروں سنی ہیں، اور بعض اساتذہ ایسے ہیں جن سے کچھ حدیثیں گنی چنی سنی. لیکن اتنا کہ برجستہ اچانک لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے اپنے اساتذہ کے نام کے ساتھ ایک ایک حدیث سنائیے. 1000 اساتذہ کے نام اور ان کی سند سے روایت کی جانے والی ایک ایک حدیث، اس میں بہت کچھ ہے. امام بخاری کے حافظے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور کس غضب کا حافظہ تھا اس کا پتہ چلتا ہے، کیسا ان کا جو ہے حافظہ تھا. اور اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنے جو ہے گہرائی میں تھے کہ کوئی باریکی جو ہے ان کی نظر سے چھپی نہیں تھی. پتہ تھا کہ کس حدیث کو کس سے سنا ہے اور کون سی حدیث کس کی سند سے مروی ہے، یہ سب سنائی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو اتنے سارے شہروں کا دورہ کیا، ان سارے شہروں میں علم حاصل کیا، تو ان اساتذہ کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. اس لیے کہ 1000 سے انہوں نے یہاں روایت کیا. 1000 سے زیادہ کتنی، اس کا پتہ چلتا ہے ایک دوسری روایت سے. ذہبی نے خود نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ محمد ابن ابی حاتم ہی نے یہ بات نقل کی ہے کہ بخاری نے اپنے انتقال سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے 1080 شیوخ سے، اساتذہ سے علم حاصل کیا. سب کے سب وہ تھے جو فن حدیث کے ماہرین تھے، جن سے میں نے حدیث لی ہے. ان میں سے جو ہے 1080 لوگ ایسے ہیں جو سب فن کے آدمی تھے، جو فن حدیث کے عالم تھے، اور ان سے میں نے علم حاصل کیا. 1080 لوگوں سے میں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے میں نے یہ بات تم لوگوں کے سامنے رکھی ہے. یہ بات محمد بن ابی حاتم نے نقل کی. امام ذہبی نے سیر کے اندر اس کا حوالہ دیا. معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علاقے کے اعتبار سے بھی کافی وسیع و عریض علاقے کا سفر طے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم بھی زیادہ سے زیادہ لیا علماء سے، اور ان کے لینے کی کیفیت ذہبی نے سیر کے اندر نقل کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسروں میں بہت بڑا فرق تھا. ایک وہ کیا ہے، ان کے دوسرے جو ساتھی امام بخاری کے ساتھ شامل رہتے تھے انہوں نے یہ نقل کیا. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی سے حدیث سنتے تو دوسرے لوگ کیا کرتے، حدیث سنانے والا کہتا مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا. حدیث سنتے جاتے، لکھ لیتے اور خوش ہو کر مطمئن ہو جاتے ہم نے حدیث لے لی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب کی طرح حدیث لکھ لیتے، اور اس کے بعد جتنے راویوں کا نام اس سند میں آیا ہے حدیث سنانے والے سے پوچھتے کہ جن استاذ کا آپ نے نام لیا ان کی کنیت کیا تھی، ان کا لقب کیا تھا. اس کے بعد ان سے اوپر والے درجے جتنے سند میں راوی آتے ان سب کے بارے میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کے بعض معاصر علماء نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ علم طلب کرنے کے معاملے میں، یعنی علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں بخاری کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیں استاذ آپ کو دے رہا ہے، استاذ جتنا دے رہا ہے آپ لے کر آ جاتے ہیں اور آپ وہ صحیح طریقے سے لے لیتے ہیں، آپ بہت اچھے طالب علم ہیں کہ استاذ کی بات کو جیسے اس نے کہا بالکل اسی طریقے سے سن کے سمجھ کے آپ لے لیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ استاذ جتنا دیتا وہ بھی لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے
کچھ اور اپنی کوشش سے استاذ کے اندر سے نکالتا ہے، استاذ کے اندر سے نکال کے باہر بہت ساری چیزیں لیتا ہے۔ امام بخاری کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ بخاری کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جو ہے استاد سے صرف سن کر بس نہیں کرتے، سن کر تو جو لکھنا وہ لکھ لیتے، لیکن اس کے بعد کوشش یہ کرتے کہ پوری طرح کھنگال کر دیکھنا، جسے کہتے ہیں کہ ٹٹول کے پوری طرح دیکھ لیں کیا کچھ ان سے مل سکتا ہے مزید، پورا کا پورا ان سے لینے کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے تھے۔ اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا۔ ذہبی نے کئی لوگوں کی شہادت نقل کی ہے کہ اس معاملے میں کوئی بخاری کی برابری نہیں کر سکتا کہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اساتذہ سے معلومات کیسے لی جا سکتی ہیں، یہ طریقہ سے بخاری کو آتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے طلب علم کا واقعہ تھا، جو ہمارے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس بہت ہی روشن پہلو کو واضح کرتا ہے۔ طلب علم سے آگے بڑھ کر ہم امام بخاری کی زندگی کے دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ طالب علم پہلے لیتا ہے اور ایک عمر تک لیتا ہے، ایک لمبی عمر تک لیتا ہے، اور اس کے بعد دینا شروع کرتا ہے۔ لینے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد دینا شروع کرتا ہے۔ عام طور پر اہل علم کا مسئلہ یہ ہے، متقدم اہل علم پرانے زمانے کے جو علماء تھے ان کا یہ مسئلہ تھا کہ جب تک ان کے قدم جم نہیں جاتے، کسی فن میں، کسی میدان میں، کسی علم میں گہرائی تک اتر نہیں جاتے، تب تک وہ دینے کے مرحلے میں نہیں آیا کرتے تھے۔ جب تک ان کا اپنا علم جو ہے اس درجے تک نہیں ہو جاتا جہاں ان کو اطمینان ہو، اور اطمینان کی سب سے واضح شکل یہ ہوتی تھی کہ ان کے اساتذہ ان کے حق میں گواہی دیں کہ تم اس قابل ہو کہ تم لوگوں کو حدیث سناؤ، لوگوں کو علم دو، یہ سب سے واضح شکل ہوا کرتی تھی۔ تو وہ علم دوسروں کو نہیں دیا کرتے تھے اور اکثر بڑی عمر میں جا کر دیتے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل علم میں سے کئی ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عمری میں ہی ان کو یہ قابلیت دے دی کہ وہ جو لیتے تھے وہ دینے کے قابل بھی تھے، کم عمری ہی میں وہ دینے کے بھی قابل ہو گئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے جس طرح عام مدت سے پہلے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اور دینے کے معاملے میں بھی جو ایک عام طور پہ ایک بڑی عمر کو، پختگی کو، عمر کی پختگی کو پہنچ کر لوگ دیتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم اور اپنی سمجھ بوجھ کے معاملے میں اس سے بہت پہلے کہیں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس قابل ہو گئے کہ وہ دونوں کو، دنیا والوں کو علم دے سکیں۔ آپ دیکھیں ابو بکر اعین ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پہ بیٹھ کر، محمد بن یوسف فریابی کے پاس ہم موجود تھے، وہاں ہم نے بخاری سے حدیثیں سن کر لکھنا شروع کی، کتبنا عنہ، ہم نے ان سے حدیثیں سن کر لکھنا شروع کی۔ امام بخاری کی صورتحال یہ تھی کہ امام بخاری کے چہرے پہ ایک بھی بال ابھی نہیں اگا تھا، یعنی ابھی جو ہے عمر اتنی تھی، اتنی کم تھی عمر کہ ابھی ان کی جو ہے ایک بھی بال نہیں اگا تھا۔ کہتے ہیں وما فی وجہہ شعرہ، ایک بال بھی ان کے چہرے پہ نہیں تھا۔ تبھی سے مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان سے حدیث لکھی محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پہ بیٹھ کے، ابھی امام بخاری کا بال بھی نہیں نکلے تھے، یعنی داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، اسی مرحلے سے امام بخاری سے ہم نے حدیث لکھنا شروع کی ہے۔ تو کہتے ہیں فقلنا ابن کم انت، ہم نے دیکھا کہ اتنا علم دینے والے، اتنے گہرا علم دینے والے، اور دیکھنے میں شکل ابھی داڑھی مونچھ تک نہیں اگی ہے، تو ہم نے پوچھا کیا عمر ہے آپ کی؟ تو امام بخاری نے کہا ابن 17 سنہ، میری عمر 17 سال ہے۔ 17 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ اسے صرف 17 سال میں تول کے مت دیکھیے۔ امام بخاری جو پیدا ہوئے 194، 17 سال آپ اس سے جوڑ لیں گے تو کتنا ہوگا؟ سن کیا ہوگا؟ 211 نہیں ہوگا، 211 ہوگا، ٹھیک، 211 تقریباً۔ یہ وہ دور ہے جو علم حدیث میں جو ہے بڑے بڑے اساتین، کبھی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا ہو جاتا ہے، اندھے ہوں تو کانا راجا ہو جاتا ہے، لیکن یہ دور کانوں کا دور نہیں ہے، یہاں جو ہے اچھے جو ہے اپنے قدم ٹیک دیتے ہیں، وہ دور ہے، فن حدیث کے عروج کا دور ہے۔ یہ دوسری صدی جو ہے، یہ امام مالک جیسے اساتین اور دوسرے بڑے بڑے علماء، فن حدیث جو ہے اپنے عروج کو جو پہنچا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں گے حدیث کی جتنی بڑی معتبر کتابیں لکھی گئیں تقریباً اسی دور میں لکھی گئیں۔ عروج کا زمانہ جو ہے عروج کا ہے، اور فن جب اپنے عروج پر ہو، ایسے عروج کے دور میں بخاری 17 سال کی عمر میں اس قابل ہیں کہ وقت کے لوگ جو ہے بڑے، اور ابو بکر اعین بھی جو کوئی چھوٹے عالم نہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بخاری سے 17 سال ان کی عمر تھی، اس وقت ہم نے حدیثیں نقل کی، ان سے ہم نے حدیثیں لی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کم عمری ہی سے علم لوگوں کو دینا شروع کر دیا تھا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔
کتنی واقعی تعداد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی بالتحدید کسی کو پتہ نہیں ہے. صرف ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ذہبی نے نقل کیا ہے کہ محمد بن یوسف فربری جو ہے یہ صحیح بخاری روایت کرنے والے, صحیح بخاری امام بخاری سے روایت کرنے والے, یعنی امام بخاری نے اپنی حدیثوں میں سے منتخب صحیح بخاری میں جمع کر دی. اس کتاب کے روایت کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے مشہور جو ہے فربری ہیں. فربری سے یہ بات امام ذہبی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ امام بخاری کی صرف صحیح بخاری جو بخاری نے لکھی ہے, اس کتاب کو میرے ساتھ ایک روایت میں, ابن کثیر کی جو روایت ہے, ابن کثیر کی روایت میں الفاظ ہیں تقریباً 70,000 لوگوں نے سنا ہے. صحیح بخاری جو ہے امام بخاری سے سننے والے جو لوگ تھے 70,000. یہ ابن کثیر کی روایت ہے. امام ذہبی نے سیر کے اندر اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے فربری ہی سے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں, کہتے ہیں کہ سمع الصحیح من البخاری معی نحو من نہیں سمع کتاب الصحیح لمحمد بن اسماعیل البخاری 90,000 رجل, کہتے 90,000 لوگوں نے, 90,000 لوگوں نے, یعنی یوں مطلب یوں سمجھیے کہ صرف صحیح بخاری کے باب میں اگر شاگردوں کا حساب کریں تو 90,000 شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اتنا زیادہ کہ یہ کم عمری سے شروع کی اور انتقال جب ہوا تقریباً 62 سال کی عمر, جیسے ہم آخر میں ذکر کریں گے, تو 17 سال سے 62 سال کی عمر کے دوران امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے والے, ہم ایک اندازہ موٹا اگر لگائیں صرف صحیح بخاری میں اتنے ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ دوسرے جوڑ توڑ کے اگر کہیں تو شاید تقریباً کہہ سکتے ہیں 1 لاکھ آدمی. اور یہ وہ زمانہ نہیں, ٹی وی چینل کا زمانہ نہیں کہ ایک آدمی بیٹھ کے 10 منٹ کچھ بول دے, لوگ سن لیں, کہیں کہ ہمارے سننے والے 1 کروڑ ہے, 10 کروڑ ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. یہ وہ زمانہ ہے جہاں جو ہے لوگ دروازوں پہ جا کے, گھر کے دروازوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر مہینوں سفر کر کے جا کے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور بخاری کے علم اللہ تعالیٰ نے کیسا علم دیا ہوگا, 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے علم حاصل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً اندازہ جو ہے, اس لیے کہ 90,000 صحیح بخاری کے سلسلے میں آئے ہیں, تو ہو سکتا ہے بقیہ کتابیں بھی انہی لوگوں میں سے سنے ہوں, یا کچھ دوسرے لوگ بھی جوڑ کر اگر کہیں تو شاید ہم کہہ سکیں تقریباً, تحدید نہیں, تقریباً ہم کہہ سکیں شاید 1 لاکھ لگ بھگ شاگرد ہوں گے. اسی لیے امام ذہبی نے کچھ لوگوں کے صرف نام نقل کیے, کچھ شاگردوں کے نام نقل کیے ہیں, اور یہ بات نقل کی ہے کہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ, امام مزی جو ہے یہ بھی ایک عالم گزرے ہیں, فن حدیث کے لوگ تو جانتے ہی ہیں, جو عوام ہیں ان کے نزدیک یہ نام زیادہ جانا پہچانے. انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. 80,000 90,000 لوگوں کے نام کس کو یاد رہتے ہیں. بس اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس میں شرکا کتنے ہیں, ان میں سے جو مشہور لوگ ہیں جن سے روایت آتی ہے بعد میں, ان کے نام محفوظ ہو جاتے ہیں, باقی لوگ نکل جاتے ہیں, ان کے نام جو محفوظ نہیں رہا کرتے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد ہے. ان میں سے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے امام بخاری سے علم لیا. امام ترمذی امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں, امام ابن خزیمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں, اور امام مسلم خود امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ سب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو مختصر یہ کہنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم بھی دیا, تو کافی زیادہ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. معلومات اور بہت ساری ہیں. میں علم کے باب میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس کو پڑھایا, کس کس نے کیا کیا علم لیا, اور لوگوں نے کس کس باب میں آپ سے فائدہ اٹھایا, میں اس کی تفصیلات کو نظر انداز کرتا ہوں. تفصیل چاہیے تو آپ سیر اعلام النبلاء میں دیکھیں, البدایہ والنہایہ میں دیکھیں, یا اردو جاننے والے لوگ جو ہیں وہ تو اس میں دیکھ ہی سکتے ہیں, سیرت البخاری شیخ محمد عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب میں. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اسی پہ بس کرتے ہیں. امام بخاری کی شخصیت کا تعارف ابھی باقی ہے, اور کئی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ امام بخاری کی شخصیت کے تعارف کے لیے ضروری ہے, اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیسی تھی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے امت کی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کے لیے روشنی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امام بخاری کے حافظہ کو کیا کرامت
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کو کرامت بول سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے ایک چیز پہلے کرامت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں گے تو پھر جواب بہت آسان ہے. کوئی بھی چیز خلاف معمول ہو، خلاف عادت ہو، جس کو ہم کہتے ہیں امر خارق للعادہ، عادت کے خلاف ہو، تو ایسے حافظے کو آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ویسا حافظہ کسی اور کے پاس نہیں تھا تو آپ اسے کرامت کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک چیز اور بھی آپ کو کہنی پڑے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کرامت کے باب سے ایسے ہی دے دی گئی تھی. سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہوتی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عملی زندگی میں بھی بہت ساری محنت رہی ہے اس کے پیچھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مشہور ہو گیا امام بخاری کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ امام بخاری نے کوئی دوا استعمال کی ہے جس سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے. امام بخاری نے کوئی دوائی استعمال کی ہے جس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. تو لوگوں نے آ کر امام بخاری سے پوچھا کہ وہ کون سی دوا ہے، ہمیں بھی بتائیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ آدمی کے اندر جو حرص ہونی چاہیے، مطلب ایک قسم کی بھوک. وہ لفظ جو استعمال کیا وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تو بھوک. آدمی کے اندر بھوک ہونی چاہیے ایک. اور دوسری چیز یہ کہ مداومۃ النظر، بار بار جو چیز اس کے سامنے آئی ہے اس پہ بار بار نظر ڈالے. میں یہ پہلو اس لیے آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ کر کہ امام بخاری کا حافظہ جو ہے کرامت تھا، بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یقیناً جو بھی اللہ کی دین ہے اور یقیناً اور لوگوں کو نہیں ملا ویسا حافظہ ملا ہے تو امام بخاری کے حق میں کرامت ہے. لیکن یہ کہہ کر کہ یہ کرامت ہے، ہم اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں، کہیں کہ وہ بخاری تھے ان کو مل گیا. ایک یہ بھی لوگوں کے اندر مزاج ہے کہ نہیں بھی وہ لوگ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ جو ہے علماء تھے، وہ دیندار تھے، سب کچھ تھے. یہ کہہ کر ایک حد، ایک فاصل ہم اپنے درمیان فاصلے پیدا کرنے لگتے ہیں. یہ نہیں، مقصد ہی یہ ہے ان سب زندگیوں کو سننے کا کہ ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو. تو امام بخاری نے جو ہے لوگوں کے اندر جو مشہور تھا کہ کوئی دوا استعمال کی ہے حافظے کے لیے، تو امام بخاری نے جواب میں کہا کہ یہ دو چیزیں. ایک تو بھوک ہونی چاہیے کہ آدمی کے علم کی ایک بھوک ہو، پیاس ہو آدمی کے اندر، کہ جیسے مچھلی پانی سے باہر نکال دی جائے تو تڑپتی ہے. علم نہ ملے، علم سے تعلق نہ ہو، علمی مجلس میں شرکت نہ ہو، سیکھنے کے لیے کچھ نئی بات نہیں مل رہی ہے، نئی سے مراد جو ہم نہیں جانتے وہ نہیں، ایسی بات دین کی نہیں مل رہی ہے، تو آدمی کے اندر ایک بھوک، ایک تڑپ ہو. اور دوسری چیز، جو چیز ایک مرتبہ آتی ہے اسے محفوظ رکھ کر بار بار اس کا مراجعہ کرنے کی عادت ہو آدمی کے پاس. امام بخاری نے کہا یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں. تو اس پورے جواب کے بعد میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا، ہاں وہ کرامت تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یقیناً کرامت تھی کہ ایسا حافظہ، ایسا ذاکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ بات کہی کہ مجھے تقریباً 6 لاکھ حدیثیں، مشہور تو آپ جانتے ہیں 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح روایتیں مجھے یاد ہیں. امام بخاری کا مشہور جملہ ہے کہ 1 لاکھ صحیح حدیثیں، 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد. لیکن ذہبی نے نقل کیا ہے کہ 600,000 6 لاکھ حدیثوں کی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے. اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اس میں مشکل کہاں ہے. دیکھیے سب سے ایک چیز ہے، ایک عبارت یاد کر لینا پھر بھی آسان کام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں متن، شاید یاد رکھ لینا آسان بھی ہے. لیکن جو کمال ہے وہ سند، نام اور ناموں کا فرق، اور ناموں کے درمیان صرف فرق نہیں، ایک محدث نے دوسرے محدث سے روایت کرتے ہوئے کون سا صیغہ استعمال کیا، کون سا لفظ استعمال کیا، ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے کبھی موقع ہوا تھا فتنہ انکار حدیث پہ گفتگو کرنے کی، تقریر کی، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان سے ہمارا جو ہے مطلب ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایک مرتبہ فن حدیث پڑھ لیں، وہ ایک مرتبہ فن حدیث پڑھ لیں، اس کے بعد پھر بتائیں کہ انصاف کے ساتھ کیا وہ اپنے دل سے جو ہے واقعی معنوں میں حدیث کا انکار کر سکتے ہیں، وہ جتنے شبہات ہیں کیا واقعی ان کے نفس میں باقی رہتے ہیں. ایک ایسا علم، ایک ایسا فن جسے آپ جو ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں دے سکتے، اور ایسا حافظہ، ایسا ذاکرہ. 1 لاکھ حدیث ہے، متن تو کسی کو یاد نہیں ہے متن، لیکن سند کی جو بات کی جا رہی ہے، سند یاد رکھنے کا جو مسئلہ اصل وہی ہے مشکل. اور سند میں نام اور نام کے ساتھ کس نے دوسرے سے روایت کرتے ہوئے، اس لیے کہ کئی الفاظ ہیں، حدثنا، حدثنی، اخبرنا، اخبرنی، سمعت، عن، سمعنا، یہ سب کس نے. اب سند اب سناتے ہیں 4 آدمی، تو ہر آدمی نے دوسرے آدمی سے کون سا صیغہ لے کر روایت کی، کس صیغے کے حوالے سے روایت کی، یہ تک یاد رکھنا یہ کوئی جو معمولی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین ہی ہے، یہ کرامت ہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ امام بخاری اکیلے تھے، ایسا بھی نہیں ہے.
فن حدیث کا جو میدان ہے وہ فن حدیث کا میدان ہی ایسا ہے کہ اس فن کے جو علماء ہوئے وہ سب ایسے ہی تھے، بس فرق 19-20 کا تھا، کوئی آگے تھے کوئی پیچھے تھے۔ اب امام بخاری کی اتنی تعریف سن رہے ہیں تو امام احمد کو آپ کچھ کم نہ سمجھیے، امام مالک کو کچھ کم نہ سمجھیے، امام شافعی کو کچھ کم نہ سمجھیے، یا ان سے ہٹ کر اور بہت سارے اسحاق بن راہویہ ہیں یا اور بات کے علماء ہیں، ابو حاتم رازی ہیں، کئی علماء جو ہے بہت سارے، ان سب کو جو ہے وہ سب اسی قسم کے لوگ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بس کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلے ہفتے پھر مزید باتیں سنیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔